وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ترین سماجی مسئلہ کے بارے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی ہو گیا ہے اور اس کی استطاعت بھی نہیں ہے دینے کی، تو معاف کر دینے سے صدقہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی قتادہ کا بیان ہے ان ابا قتادہ طلب غریما له فتوارى عنه ثم وجده۔ ابو قتادہ نے قرض دار سے واپس طلب کیا تو وہ چھپ گیا، پھر اس سے ملا۔ فقال، تو اس نے کہا، قرض دار نے کہا، انی معسر، میں تنگ دست ہو گیا ہوں۔ فقال، تو ابو قتادہ نے کہا کہ واقعتاً اللہ، کیا واقعتاً اللہ کی قسم تم تنگ دست ہو گئے ہو؟ قال اللہ، کہا کہ ہاں میں بالکل تنگ دست ہو چکا ہوں اللہ کی قسم۔ قال فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سره ان ينجيه او ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يدع عنه۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے اسے نجات عطا فرمائے، وہ اپنے قرض دار پر نرمی کرے یا معاف کر دے، صحیح مسلم کتاب المساقات باب فضل انذار المعسر 1563، بیہقی السنن الکبریٰ 11293۔ جو قرض دار کو تنگ دستی کی وجہ سے مہلت دے یا معاف کر دے قرض کو، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دیکھو کتنا بڑا اسلام کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ رغبت دلائی ہے کہ تنگ دست کوئی ہو تو اس پر رحمت کی جائے، شفقت کی جائے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے آخر میں اس بات کو بیان کیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی قرض دار تنگ دست ہو جائے تو اس کو سہولت تک مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم صدقہ ہی کر دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ دیکھا، یا تو مہلت دے یا تو صدقہ کر دے، معاف کر دے، صدقہ کر دے، معاف کر دے۔ علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ان اللہ امر بانظار المعسر، اللہ رب العالمین نے تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کا، ٹائم دینے کا حکم دیا ہے جو قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ٹائم ہو گیا ہے، یا تو ادا کرو قرض کو یا تمہارے اوپر سود چڑھتا جائے گا۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے نا، لوگ قرض ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، مزید اس کے اوپر سود کا بوجھ لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ثم ندب تعالی الی الوضع عنہ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ معاف کر دو، صدقہ کر دو، پورے ہی کو معاف کر دو، پورے ہی کو صدقہ کر دو، یا بعض ہی حصہ کم سے کم معاف کر دو۔ ووعد علی ذلک الخیر والثواب الجزیر، اور معاف کرنے یا اس پر صدقہ کر دینے کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
فقہا کہتے ہیں من کان لہ غریم معسر، جس کا قرض دار تنگ دست ہو فإنہ یحرم علیہ ان یطلب منہ الدین، تو اس سے تنگ کر کے قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرنا حرام ہے، او ان یطالبہ بہ او یرفع امرہ الی الحاکم، یا اس کا معاملہ کورٹ کچہری تک لے جائے کہ ہمارا قرض لیا تھا اس نے ادا نہیں کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بل یجب علیہ انذارہ، بلکہ ایسے قرض دار کو مہلت دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرآن کریم میں مسلم کو اس بات کا حکم ہے کہ تنگ دست قرض دار کو، جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو، اسے ٹائم دے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں دے سکتے تو بعد میں دے دینا۔ تو اللہ رب العالمین آسانی کرنے والے کو یا معاف کر دینے والے کو یا تھوڑا ہی معاف کر دینے والے کو اجر اور ثواب سے نوازتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تعاون بھی کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تعاون بھی کرتا ہے، تنگ نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی بڑی اسلام کی خوبی ہے جو دنیا کے کسی بھی دھرم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور آج کے لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ سود خور بنیے تو اور بھی زیادہ حرام خوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم منہ صدقہ، جس نے بھی اپنے تنگ دست قرض دار کو مہلت دیا، ٹائم دیا، اس کو ہر دن کے بدلے صدقہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ثم سمعتہ یقول، پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلی صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے تنگ دست قرض دار کو مہلت دے دیا، اس کو ہر دن کے بدلے دگنا صدقہ ہے۔ قلت سمعتک یا رسول اللہ تقول من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، اللہ کے رسول میں نے تو آپ سے یہ سنا تھا کہ جو اپنے تنگ دست قرض دار کو مہلت دے اس کے ہر دن کے بدلے صدقہ ہے، پھر آپ نے کہا کہ جو اپنے تنگ دست قرض دار کو مہلت دے اس کے ہر دن کے عوض میں دگنا صدقہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین، قرض کی ادائیگی کا ٹائم ہونے سے پہلے ہر دن صدقے کا اجر اور ثواب ہے۔ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، لیکن جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جائے اور پھر سے مہلت دے تو ہر دن کے عوض میں ڈبل صدقے کا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ مسلمانوں کو یہ سب سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ مسند احمد میں 22,537 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو تنگ دست اپنے قرض دار کو معاف کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ صدقہ ہے، یا مہلت دے دیتے ہیں، اس میں بھی اجر و ثواب ہے، صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس خوبی کو عام کرو، اپنے سماج میں بنیا گیری نہ کرو۔ سود خوری کی جو بیماری ہمارے سماج اور معاشرے میں آئی ہوئی ہے، اس سے نجات دلانے کی کوشش کرو اپنے سماج اور معاشرے کو، تاکہ آگے بڑھ سکیں اور ہنسی خوشی کی زندگی گزار سکیں۔